5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو 5 سے پہلے. نمبر 1 یوتھ کا بفور یور اولڈ ایج. نمبر 2 اپنی صحت کا, اپنی ہیلتھ کا بفور ڈیزیز کمز ٹو یو, اس سے پہلے تمہیں النس آئے. نمبر 3 وغنا کا قبل فقر کا, یور رچنس بفور یور پاورٹی. اپنی رچنس کا, تمہارے پاس جب چیزیں ہیں, تمہارے پاس سیونگز ہیں, تمہارے پاس پیسے ہیں, تمہارے پاس خرچنے کے لیے مال ہے, اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹف ٹائم آئے, تم پہ غربت آئے, اس حالت کا ایڈوانٹیج لے لو. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, کم ٹو اٹ. نمبر 4 وفراغ کا قبل شغلی کا, یور فری ٹائم بفور یور ورک. اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اس سے پہلے کہ تم بہت بزی ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دوڑ میں, پیسے کمانے کی دوڑ میں, فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لو. وہ ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کا فائدہ اٹھاؤ. نمبر 5 وحیات کا قبل موت کا. اوور آل یہ ایک بات ہے کہ یور لائف بفور یور ڈیتھ. اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ریگریٹس ہوں, اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. جیسے قرآن میں کتنے ریگریٹس ہیں. قرآن میں یہاں تک ایک ریگریٹ مینشن کیا ہوا ہے گناہ گار کا کہ ہائے کاش یہ سورہ فرقان میں میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا. یو کین ریڈ اٹ. تو اس طرح کے ریگریٹس انسان کے. کبھی آپ اولڈ ایج ہاؤس جائیں, کبھی آپ ہاسپٹل جائیں, وہاں عیادت کریں بوڑھے لوگوں کی. مطلب کہ آپ کی فیملی میں تو ایسے لوگ ہوں گے, ظاہر ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کے پرسپیکٹیو سے لائف کو دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ریگریٹس ہوں گے, ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت سی نصیحتیں ہوں گی, جو مسٹیکس انہوں نے کمٹ کی ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. یہ وہی بات ہے کہ اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ رہی ہے, اور موت تمہیں نظر آ رہی ہے سامنے. تو باری باری ایک ایک پوائنٹ کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, تھنگز دیٹ میٹر کے حوالے سے. پہلی جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شباب کا, نوجوانی. اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو نوجوانوں, اس سے پہلے کہ تمہیں اولڈ ایج آئے, تمہیں بڑھاپا آئے. سب سے پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے نا ایک اپنی لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں. ہماری کیا سوچ ہے ایوریج بندے کی, یہ میری بھی ایسی تھی. جب تک دین کا فلسفہ مجھے نہیں پتا تھا میری بھی یہی سوچ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی جوانی مزہ کرنے کے لیے, پھر پروفیشنل لائف جو ہے وہ ظاہر ہے شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اس میں ایک اور ایسپیکٹ آ جاتا ہے لائف کا, اور یہ سب کچھ کرا کے کیریئر بنا کے اپنی مٹیریل گروتھ کر کے پھر جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو تب عبادت کی جاتی ہے. اور یہ کانسیپٹ باقاعدہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اتنا اس حد تک رائج ہے کہ 95% لوگ اس فلسفے پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا جوانی مزے کے لیے, جو مرضی کرو, کون سا مر جانا, کون سا کوئی موت آ جائے گی, بعد میں ریپینٹ کر لیں گے, بعد میں دیکھی جائے گی, عبادت کا ٹائم بڑھاپا ہے. اور پھر کیریئر فوکسڈ ہو جاتے ہیں سارے لوگ. کیریئر, ہاؤ ٹو میک مور منی, ہاؤ ٹو ڈو سیونگز اینڈ اسٹف. ٹھیک ہے, اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن مقصد ہی یہ بن جاتا ہے نا. اور اگین وہی بات کہ بڑھاپے میں جا کے پھر جب کام ہی کوئی کرنے کو نہیں ہے, جب ریٹائرمنٹ ہو گئی, تب تفسیر بھی پڑھتے ہیں ہم, قرآن بھی پڑھتے ہیں. تب جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں, میں نے کیا پڑھ لیا ہے. کیونکہ قرآن از اے ریولوشنری بک, قرآن آپ کے اندر ریولوشن جگاتا ہے. تو کتنا ہی اچھا ہے کہ یوتھ میں قرآن پڑھا ہوتا, یوتھ میں قرآن سمجھا ہوتا, جب ریولوشنری جذبات آپ کے پیک پہ ہوتے ہیں, جب آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ میں انرجی ہوتی ہے, جب آپ سوسائٹی کو بہت زیادہ انپٹ دے سکتے ہیں, جب آپ ورک پلیس پہ بہت انپٹ دے سکتے ہیں. پیپل لو وائبرنٹ ینگ پیپل, دے لائک ٹو لسن ٹو دیم, یو نو, دے لائک ٹو سٹ ود دیم. تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جوانی میں ہی قرآن سمجھ لیں. کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ جوانی میں ہی انٹیلیجنٹ ہو جائیں, بجائے کہ دھکے کھا کے اور ظاہر ہے فضول چیزیں ٹرائی کر کے, ان کا ایکسپیرینس لے کے بعد میں وہ چیزیں سمجھنے کی. اب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹائم جو انجوائمنٹ کا ہے تو اس میں سارے انجوائمنٹ کر رہے ہیں, وائی شوڈ وی تھنک ادروائز, وائی شوڈ وی ناٹ ایکسپیرینس دیز تھنگس. آپ لوگوں نے بھی تو ایکسپیرینس کی. لوگ تو ہمیں کہتے ہیں, یوتھ کلب کے اسپیکرز کو کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے بھی تو یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں, انجوائے کیا. دا تھنگ از کہ پہلی بات ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. ایوری ون ہیوز دیئر ٹائم. ہمیں اس طرح سے سوشل میڈیا ہمارے ٹائم پہ اتنا ایکٹیو ہوتا, میری جوانی کے ٹائم پہ یعنی 2005 2006, تو کیا پتا ہم یہ نہ کرتے. اللہ نوز بیسٹ.
یہ کیا بہانا ہے کہ چونکہ باقی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا ٹیسٹ کر لیں, ہم بھی انٹرٹینمنٹ کر لیں, ہم بھی جو ہے وہ سارے مزے چکھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ انٹرٹینمنٹ کا کیا فالس کنسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. میرے دور تک یہ سوچ پائی جاتی تھی, ہم سب میں تھی الحمدللہ, ہم جو 90s کے بورن ہیں, اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے 90s کا دور دیکھا ہے, ہمارے دور میں سوچ پائی جاتی تھی کہ انٹرٹینمنٹ تب کی جاتی ہے ریلیکس ہونے کے لیے جب انسان نے کچھ اچیو کیا ہو. یعنی آپ نے ہوم ورک کر لیا, آپ نے ٹاسک کر لیا ہے, آپ نے ذمہ داری نبھا دی ہے, چلو اب تھوڑی انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے, امیوز ہونے کے لیے. آج کی جنریشن کا کانسیپٹ ہی انٹرٹینمنٹ سے شروع ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ پہ ختم ہوتا ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کو ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں کہ ہم کرنے ہی انٹرٹینمنٹ آئے ہیں. اور they always like to party, they always like to do things which amuse them, which give them dopamine. They are absolutely non-serious about life, about what's going on around them, about what's their input, about what they should be doing and stuff like that. اور اس کا نتیجہ جوانی میں جب یہ جو سو کالڈ مزے جو آپ بہانے کرتے ہیں نا کہ ہم مزے چکھ لیں, ہم جو ہے وہ جوانی میں ذرا انٹرٹینمنٹ کر کے دیکھ لیں, ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں ساری چیزیں, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بعد میں کیا کیا کمپلیکیشنز اور کیا کیا ایڈکشنز جنم لیتی ہیں, بعد میں آپ کو لیٹر لائف میں جا کے وہ چیزیں کتنا تنگ کرتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز کس ریٹ سے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمیں کتنے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, دونوں میں, عورت میں بھی مرد میں بھی. کہاں سے آ رہے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرز؟ پہلی تو بات یہ کہ نیٹ فلکس اتنے چیزیں پروموٹ کر رہا ہے اس وقت with regards to extra marital affairs, with regards to carnal desires. ہر carnal desire کو سامنے لا کے وہ پوری ایک ٹی وی سیریز بنا رہے ہیں. ہر گندگی کو, وہ گندگی جو انسان کے مائنڈ کی وہ گندگی جس کو ریلیجن نے پروہیبٹ کیا, جس پہ تالا لگایا, جس کو کنٹرول کرنے کا کہا, اس گندگی کو سامنے لا کے پوری موویز اور ٹی وی سیریز بنا رہے ہیں. ایسے ایسے کانسیپٹس دکھا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے. اب مجھے بتائیں, جو بندہ وہ کنٹینٹ فالو کرتا ہے, دیکھتا ہے, وہ کیسے بچے گا؟ وہ تو پھر گلیمرائز کرے گا ان ساری چیزوں کو اور اپنی لائف میں بالکل معیوب نہیں سمجھے گا. ایکسٹرا میرٹل افیئرس کو سو کالڈ جو کانسیپٹ آ رہا ہے فرینڈز ود بینیفٹ, اوکے, یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے, اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. جب شرم ہی نہ رہی تو پھر کچھ بھی نہ رہا نا, پھر تو جو مرضی کریں. تو جو لوگ, میں اتنا کنسرنڈ ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ہر وقت نیٹ فلکس کی سیریز کو فالو کرتے ہیں, پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا, پتہ نہیں وہ کتنے دور چلے جائیں گے دین سے, زندگی کے اس فلسفے سے جو ہمیں لائف میں ہیلپ آؤٹ کرے. اور یہی شاید دجالیت ہے میرے نزدیک. فتنہ دجال پیک پہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اتنا کچھ ہے جو آپ کو اصل مقصد ہی بھلا دیتا ہے. تو میں بہت کنسرنڈ ہوں ان کے بارے میں. بچنا چاہیے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس چیز کو ہم دیکھیں. کیوں دیکھیں بھائی؟ آپ کو نہیں پتا کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں, جو چیز ہم دیکھتے ہیں, اس کا ہمارے مائنڈس پہ کتنا برا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہم کہاں اپنی جوانی لگا رہے ہیں, ہم کیا چیزیں کر رہے ہیں, ہم کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں. امیجن کریں کہ قیامت والے دن, اور یہ ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں, 4 سوال کیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4. 4 سوال کیے جائیں گے ایک انسان سے قیامت والے دن, اور اس کو ہلنے بھی نہیں دیا جائے گا اس جگہ سے. نمبر 1, ان عمرہ فیما افناہ, تم نے اپنی عمر کو کیسے سپینڈ کیا. اور اگلا سوال, وان شبابہ فیما ابلاہ, تم نے نوجوانی میں, تم نے جب تم جوان تھے, تم نے کیا کیا ہے. وٹ ور یور کمٹمنٹس, وٹ ور یور ایکٹیویٹیز, کیا کر رہے تھے تم جوانی میں. اس حدیث میں کہاں یہ لکھا ہے کہ نہیں بڑھاپے میں آ کے عبادت شروع کر دی تھی تو جوانی کا سوال نہیں ہوگا. یہ کہاں ہے؟ 4 چیزیں پوچھی جائیں گی جوانی کا, خاص طور پہ اس حدیث میں مینشن ہے کہ ہاں بھی بتاؤ جوانی میں تم نے کیا کیا تھا. سوچیں, ہمارا ریکارڈ کھلے قیامت والے دن, اور یہ اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, ٹیک ایڈوانٹیج آف یور فری ٹائم بیفور یور ورک. امیجن کریں ہمارا اعمال نامہ کھولا جاتا ہے, ہمیں دکھایا جاتا ہے, اس میں لسٹ بنی ہوئی ہے. لسٹ میں پہلا پوائنٹ ہے
the place that is most visited by this person. इसकी ज़िंदगी में वो प्लेस जो इसने सबसे ज़्यादा विजिट किया है. इमेजिन लिखा आ रहा है एम्पोरियम मॉल, सेंटोरस मॉल. द प्लेस मोस्ट विजिटेड बाय दिस पर्सन, एम्पोरियम मॉल, सेंटोरस मॉल. मैं ये नहीं कह रहा कि जा ही नहीं सकते. जाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस पे बहुत वाज़ेह है. द वर्स्ट ऑफ प्लेसेस आर मार्केट्स एंड द बेस्ट ऑफ प्लेसेस आर मॉस्क. अब आप खुद ही इसको इंटरप्रेट कर लें जैसे आपने करना है. What will you say to Allah? Allah will ask you, अच्छा तुमने ज़िंदगी के 60 साल 65 साल जितने भी साल गुजारे, सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा मॉल्स में लगा है, और फिर तुम बहाना करते थे कि मेरे पास दीन पढ़ने का टाइम नहीं था, मेरे पास कुरान समझने का टाइम नहीं था, मेरे पास नमाजों का टाइम नहीं था. इमेजिन करें आपके अमाल नामा में, खूबसूरत अमाल नामा अल्लाह माफ़ करे, उसमें लिखा है द प्लेस दैट इज़ मोस्ट विजिटेड, और नीचे लिखा है किसी कैफ़े का नाम, नीचे लिखा है किसी एंटरटेनमेंट प्लेस का नाम जिसका कोई फ़ायदा नहीं है व्हाटसोएवर. फिर द वेबसाइट दैट इज़ मोस्ट विजिटेड बाय दिस पर्सन और द ऐप दैट इज़ मोस्ट विजिटेड बाय दिस पर्सन. इमेजिन करें, और उसमें कोई पॉर्न वेबसाइट लिखी है, और उसमें जो है कोई फजूल किस्म की वेबसाइट लिखी है. वैसे तो आई एम श्योर फेसबुक लिखी आएगी हम सब की. तो इमेजिन करें फिर फेसबुक के हवाले से अमाल नामा खुले कि वो कंटेंट जो सबसे ज़्यादा जिस पे इस बंदे ने टाइम स्पेंड किया है वो आए, तो क्या हमारी उस वक्त हालत होगी. व्हाट विल वी आंसर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इमेजिन करें. ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको बहुत डिटेल में बैठ के सोचनी चाहिए कि हमारा मेन टाइम जवानी में कहाँ लग रहा है.